بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ تجربے کی بات ہے کہ یہ ایک جملہ آج کل زبان زد عام ہے کہ جی ملک بڑے نازک موڑ سے گزر رہا ہے، امت بڑے خطرناک حالات سے گزر رہی ہے، انسانیت بڑے نازک دروازے پہ کھڑی ہے، اور اس طرح کے تبصرے کر کے ہم اپنے حالات کی قباحت کو بیان کرتے رہتے ہیں اور اس کے اوپر سطحی باتیں کی جاتی ہیں، حالانکہ ملک ہو یا امت، اس کی جو خرابی ہے اس کی وجوہات بڑی گہری ہیں۔ وہ اتنی سطحی نوعیت کی باتیں نہیں ہیں کہ ہم اسے کسی ایک پارٹی کے اوپر لاگو کر کے بے غم ہو جائیں یا کسی ایک مسلک، فرقے یا مذہب کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا دیں۔ بڑی گہرائی کے ساتھ سوچنے کی بات ہے کہ ہم جن خراب حالات کے اندر گھرے ہوئے ہیں، یہ بڑے طویل منصوبہ بندی کے ساتھ، بڑے گہری سوچ کے ساتھ، بڑی ایک لمبی تاریخ کے ساتھ وابستہ چیزیں ہیں۔ اگر گہرائی سے اس کو دیکھا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا ملک اور ہماری قوم، وہ جو ایک ریاست اور قوم کی تعریف ہوتی ہے، اس کے اوپر کسی طرح بھی یہ پورے نہیں اترتے۔ قوم بنتی ہے تعلیم کے ساتھ، ملک اور ریاست وجود میں آتے ہیں ایک شعور اور آگاہی کے ساتھ۔ جس قوم کے پاس نہ تو کوئی علم ہو، نہ کوئی شعور ہو، نہ کوئی بنیادیں ہوں، یہ کس چیز کی قوم ہوتی ہے یا کس قسم کی ریاست ہوتی ہے، اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ ہمارے اکابر کی تاریخ کے اندر ان چیزوں کو تلاش کیا جاتا۔ ہمیں تو اپنے اکابر کی تاریخ کا ایک ہی رخ دکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اور اس رخ سے اپنے اپنے مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں۔ ہمارے اکابر میں آپ مولانا قاسم نانوتوی کا نام لیں یا ان کے شاگردوں کا، یا بالمقابل ان کے ہم اثر حضرات میں سید احمد خان یا ان کے ہم اثر ہم فکر لوگوں کا، تو آپ کو دونوں طرف یہ چیز ملے گی کہ وہ تعلیم ہی کے ذریعے سے قوم کو یکجا کرنا چاہتے تھے، قوم کی بنیادیں فراہم کرنا چاہتے تھے، اور تعلیم ہی کے ذریعے سے قوم کے اندر شعور کو بیدار کرنا چاہتے تھے۔ اور اس میں یہ عصری تعلیم اور دینی تعلیم اور اس طرح کی جو یہ تفریق ہے، ہمارے اکابر میں سے کوئی بھی اس سوچ کا حامل نہیں تھا۔ یہ باہر سے دیے گئے جملے ہیں جو آج ہماری زبان کے اوپر بھی اسی طرح جاری و ساری ہو گیا ہے جس طرح کہ یہ ہماری اپنی اصطلاحات ہو۔ علم ہے اور اسے علم سمجھ کے پڑھا جائے، اسے ضرورت سمجھ کر اپنی قوم کی ضروریات کی جتنی چیزیں بھی ہیں، کسی ملک اور ریاست کو چلانے کے لیے یا کسی قوم کو یکجا ہونے کے لیے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے، اس کا سیکھنا یہ علم میں آتا ہے۔ اب اس میں یہ تفریق کر لینا کہ یہ اس کی دینی ضرورت ہے، یہ اس کی عصری ضرورت ہے، یہ انتہائی سطحی قسم کی سوچ ہے۔ اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ قوم اپنے اس اصل مرض کی طرف توجہ دے، اور جو ہمارے ہاں تعلیمی دوئی پیدا کر دی گئی ہے اور اس کے نتیجے میں تعلیمی نقص آ چکا ہے کہ جن کو عصری تعلیمی ادارے کہا گیا ہے، وہاں کے جو نتائج سامنے آ رہے ہیں وہ تربیت کے حوالے سے ناقص ہوتے ہیں، یا جو پختگی عقائد کی نظریات کی ہوتی ہے اس لحاظ سے وہ لوگ عاری ہوتے ہیں، اور جن کو دینی تعلیمی ادارے کہا جاتا ہے وہ عصری ضروریات کے ناآشنائی کا شکار ہیں اور انتہائی درجے کی ناآشنائی کا شکار ہیں۔ الا ماشاء اللہ شاذ و نادر اگر کوئی مثال ایسی ملتی ہے کہ کسی ایک شخصیت نے دینی اداروں میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی ذاتی خودآداد صلاحیتوں کو استعمال کر کے دوسری طرف یہ کچھ چیزیں سیکھ لی ہوں تو وہ الگ بات ہے، ورنہ نصاب تعلیم میں دونوں طرف کی یہ کمیاں اور خامیاں پائی جاتی تھیں۔ اور ہمارے دینی اداروں کے اندر اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو اس دوئی کو ختم کرنے کی کوششیں موجود ہیں، اور اس میں حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا 16 سالہ نصاب تعلیم، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نظریات، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی آراء، یہ لکھی ہوئی موجود ہیں کہ وہ اس طرح کی جو تفریق ہے اس کے حق میں نہیں تھے۔
تو آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ وقتی داروں کے ماحول سے نکل کر جذباتی ماحول پیدا کرنے کے بجائے سنجیدگی کے ساتھ قوم کو تعلیم کی طرف متوجہ کریں، اور تعلیم محض تعلیم ہو، اسے دینی یا عصری تعلیم کی تفریق کیے بغیر۔ اس حوالے سے جو کچھ کاوشیں ہوئی ہیں ہماری ناقص نظر میں، جامع کاوش جو آج تک ہوئی، جو ایک ہمہ گیر نوعیت کی ہے، وہ مجمع العلوم الاسلامیہ کے حوالے سے ہوئی، جنہوں نے اپنے 20-22 سالہ تجربے کا نچوڑ مجمع العلوم اسلامیہ کی صورت میں سامنے لایا ہے۔ ہمارے اس شہر ابٹباد میں یہ مدرسہ عبیدیہ اسلامیہ جو مسجد بیت الحکمت میں قائم ہے، یہ اسی نصاب کی ترویج کے لیے ہے جو مجمع کے اکابرین نے اپنے اکابر کی سوچ سے اخذ کر کے ایک چیز کو پیش کیا ہے۔ الحمدللہ ادارے کے تیسرے سال میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ آج کی 1 مارچ کی تاریخ سے ہمارے نئے داخلوں کی رجسٹریشن شروع ہو چکی ہے، اور 15 مارچ کو انشاءاللہ ہمارا انٹری ٹیسٹ ہوگا، داخلے کے لیے امتحان ہوگا، اور پھر 1 اپریل کو نئی کلاسز کا آغاز ہو جائے گا۔ ہمارے مدرسے کے اندر جو تعلیمی نظام ہے، اس کے 2 مرحلے یہاں پہ چل رہے ہیں۔ پہلا مرحلہ پرائمری کا ہے، جس میں 7 سال سے کم عمر بچوں کو داخل کیا جاتا ہے، اور وہ قرآن مجید کا حفظ اور پرائمری کی تعلیم 5 سال کے دورانیے میں بڑی آسانی کے ساتھ بغیر کسی مشقت کے مکمل کر لیتے ہیں، اور اس میں وہی جو دورانیہ عصری تعلیم کا اداروں میں چلتا ہے، اسی دورانیے میں ساتھ حفظ قرآن بڑے اچھے ماحول میں اور بڑی اچھی تربیت کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد 3 سال کا جو مڈل کا نظام ہے اسکول کالج میں، اسکولوں کے اندر، وہ یہاں پہ متوسطہ کا نظام کہا جاتا ہے۔ تو ان کی تعلیم کو اس طرح پہ آپس میں ملایا گیا ہے کہ 3 سال کا یہ نظام پڑھنے کے بعد جو بچہ 13 سال کی عمر میں اس میں داخل ہوتا ہے، تو وہ 3 سالوں کے اندر 6ٹھی 7ویں 8ویں بھی پڑھ لیتا ہے، اور عربی کے اندر بھی اسے بڑی حد تک کمال حاصل ہو جاتا ہے، اور انگلش زبان کے اندر بھی بڑی حد تک اسے معلومات فراہم ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح وہ 8ویں کے بعد اگر اسی نظام تعلیم کو آگے لے کے چلنا چاہے تو مجمع کے اندر اس کا نصاب بھی موجود ہے، اور اگر وہ مجمع کے نصاب سے ہٹ کر عصری اداروں میں جا کر اسکول کی تعلیم پڑھنا چاہے تو وہ 9ویں 10ویں اس حساب سے پڑھ سکتا ہے، اور خالصتاً ہمارے وفاق المدارس کے نصاب میں اگر وہ درجہ اولیٰ ثانیہ میں پڑھنا چاہے تو اس کے لیے بھی اس کے اندر بنیادی مہارتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ہماری سب مسلمان دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے یہ جو ادارہ ہے یہ غیر رہائشی بچوں کے لیے ہے، جو صبح 7:30 بجے سے لے کے شام کو 5 بجے تک یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، پھر اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ تو سب مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ کے علاقے میں بھی اگر مجمع سے ملحقہ سے کچھ ادارے موجود ہیں جو اس نظام تعلیم کو ترویج دے رہے ہیں، تو ان کے ساتھ تعاون کریں، اور اس ادارے کو بھی اعتماد کر کے اپنے بچوں کو بھیجیں۔ انشاءاللہ یہ جو قوم کے زوال کی شکایات ہوتی ہیں، آپ جب اس نظام تعلیم کے اثرات دیکھیں گے تو بہت سارے سوالات کے جوابات آپ کو اس میں مل جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مثبت کوشش کرنے کی اور اس کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔